کانگریس کی قرارداد کے جواب میں قومی اسمبلی نے قرارداد منظور کر لی ہے۔ لیگی رکن شائستہ پرویز ملک نے یہ قرارداد پیش کی اور بولی کہ اندرونی معاملات پر بیرونی قوتوں کی مداخلت روکنا ہوگی۔ عالمی طاقتوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی آزاد خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ قرارداد کے وقت ایوان میں اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا۔ کاپیاں بھی پھاڑ دی گئیں جس پر لیگی ارکان پھٹ پڑے۔ بیرسٹر عقیل نے کہا کہ ہم ملک جوڑنے کی اور انہوں نے ہمیشہ ملک توڑنے کی بات کی۔ یہ لوگ ملک کے غدار ہیں، یہ لابنگ کے ذریعے قرارداد لاتے ہیں۔ The House further regrets that the resolution does not acknowledge the free and enthusiastic exercise of the right to vote by millions of Pakistanis in the general elections held on 8 February 2024. An independent and sovereign country like Pakistan will not accept any interference in its internal affairs, and the subject resolution is an attempt to undermine the state. The resolution draws attention of the US Congress to more important issues such as the ongoing acts of genocide in Gaza, gross human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, and state-sanctioned atrocities against minorities, especially the Muslims in India. جناب اسپیکر، ان کی لابیوں کی وجہ سے، ان کی پی آر فرمز کی وجہ سے وہ پاس ہوئی۔ یہ لوگ ملک دشمن ہیں، جس طرح آنریبل منسٹر فار ڈیفنس نے کہا کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ جا کے ملے ہیں۔ یہ ہمیشہ ملک توڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ امریکی کانگریس کے خلاف حکومتی قرارداد کی مخالفت نہیں، اسپیکر کے رویے کے خلاف احتجاج کیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پھٹ پڑے، کہا نہ ہمیں قرارداد دکھائے گئے نہ ہی اس کا ذکر کیا گیا، قرارداد چھپا کر رکھی اور ایک دم پیش کر دی گئی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ امریکی ایوان نمائندگان نے قرارداد میں پاکستان کے خلاف 14 پوائنٹس اٹھائے، حکومت نے کسی ایک کا جواب نہیں دیا۔ اس حکومت میں برداشت نہیں، ان کو نہیں معلوم اپوزیشن کیا ہوتی ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ یہ ریزولوشن پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد تحریک یا کسی بھی اپوزیشن رکن یا شخص کو نہیں دکھائی گئی، یہ انہوں نے چھپا کے رکھی تھی اور اچانک انہوں نے پڑھی، اور ہم لوگ اسپیکر کے ایٹیٹیوڈ کے خلاف، اس کے رویے کے خلاف ہم لوگ اس کو شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں۔ اس بات کا بھی ہم ضرور ذکر کریں کہ جو ریزولوشن یہ لے کے آئے، اس حکومت نے، شاید ان کے انفارمیشن منسٹر نے یا ان کے لا منسٹر نے یو ایس ریزولوشن کو سرے سے پڑھا نہیں۔ یو ایس ہاؤس آف دا ریپرزینٹیٹیو کے ریزولوشن میں پاکستان کے بارے میں 14 پوائنٹس لکھے گئے کہ ان دا لائٹس آف ان 14 پوائنٹس ہم یہ ریزولوشن پاس کر رہے ہیں۔ اس حکومت نے ان میں سے ایک کو بھی ڈینائی نہیں کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تحریک انصاف کو دہشت گردوں کی سہولت کار قرار دے دیا، الزام عائد کیا کہ یہ طالبان کی معاونت کرتے رہے ہیں۔ ان کے دورے حکومت میں 6000 طالبان پاکستان میں داخل ہوئے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ افغانستان سے ہماری سرزمین پر دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ واضح کر دوں کہ ہم افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنائیں گے، اس مسئلے پر سیاست نہ کی جائے۔ طالبان کے ساتھ ان کے روابط ہیں، 6000 بندہ وہاں سے لے کے طالب جو پی ٹی پی کے یہاں لے کے آئے، ان کو عہدے یہ آفر کرتے رہے۔ یہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ان کی مرضی ہے۔ پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کے دہشت گردی کے پاس ایک کون ہے، یہ لوگ ہیں دہشت گردی کے پیچھے۔ دشمن جو ہے وہ پناہ گاہیں بنا کے بیٹھے ہوں، تو ہم اندر جا کے ان پناہ گاہ کو، اگر ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے ہمسائے اس کو تباہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم ہمارے حفاظت کے لیے، اپنی عوام کی حفاظت کے لیے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں۔ اگر دہشت گردی وہاں پہ نہیں ہوتی، ہم دونوں ہمسائے جو ہیں اگر ایک برادرانہ ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، تو اس سے بڑی اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ چیلنج کرتے ہیں نون لیگ کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ارکان، آپریشن کے معاملے پر حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا خواجہ آصف کی تقریر پر جواب، زرتاج گل نے خواجہ آصف کو غیر ذمہ دار شخص قرار دے دیا، بولیں کیا آپ نے بھارت کو دوست اور افغانستان کو دشمن قرار دے دیا؟ خواجہ آصف ایوان میں آنے کے قابل نہیں۔ اسد قیصر نے کہا کہ ہمارے افغانستان سے اچھے تعلقات ہیں، خیبر پختونخوا اور فاٹا معیشت کی بنیاد افغانستان پر ہے۔ خواجہ آصف کی
افغانستان میں جا کر حملہ کرنے کی گفتگو انتہائی تشویشناک ہے۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں خواجہ آصف کو کہ اس کے اپنے ممبران مسلم لیگ نون کے بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا سے کیا وہ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا وہ عزم استحکام کے ساتھ یا پھر وہ اس آپریشن کے ساتھ جو یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں جا کے یہ کرے گا، کیا اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اور اس کا جواب میں کہتا ہوں کہ نہیں۔ اس طرح کے ڈیفنس منسٹر اس وقت پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کی کوئی سائیکو ایویلیشن ہونی چاہیے۔ کیا ایک ہی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ڈیفنس منسٹر نے کیا انہوں نے انڈیا کو دوست قرار دے دیا ہے اور کیا انہوں نے افغانستان کو دشمن قرار دے دیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت سیاست کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ ایوان میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی نے 18,877 ارب روپے مالیت کا وفاقی بجٹ اپوزیشن کے بھرپور شور شرابے میں منظور کر لیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی میں اضافے کی ترمیم بھی منظور، جبکہ بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی 80 روپے کی بجائے 70 روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سولر پینل پر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ حکومت پاکستان گرین انرجی کا فروغ چاہتی ہے۔ شکوار منظوری کے تحت وزارت دفاع کے 2,149 ارب 82 کروڑ روپے سے زائد کے 4 مطالبات زر منظور کیے گئے۔ That in the Finance Bill 2024 as introduced in the National Assembly for Clause 2, the following shall be substituted, namely amendment of the Petroleum Products Petroleum Levy Ordinance 1961, number 1, high-speed diesel oil HSDO 70 rupees per litre. This is the maximum petroleum levy rate in rupees per unit. Motor gasoline 70 rupees per litre. Number 3, superior kerosene oil 50 rupees per litre. It has been moved that the bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2024 and to amend certain laws, the Finance Bill 2024 be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. اپوزیشن اراکین نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا۔ اسد کیسر کی حکومت پر کڑی تنقید۔ اسد کیسر بولے یہ IMF کا بجٹ بنایا گیا ہے جس سے عوام پس کر رہ جائیں گے، یہ ٹیکس غریب عوام کو تباہ کر دے گا۔ مسائل کے حل کے لیے دوست ممالک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، ہم PTI کے افغانستان سے اچھے تعلقات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شہرام ترقی نے کہا کہ حکمرانوں کے بچوں کی تو دوائیاں بھی لندن امریکہ سے آتی ہیں، مسئلہ یہاں کے غریب لوگوں کا ہے جن کا کوئی پرسانی حال نہیں۔ جو انہوں نے یہ بجٹ پیش کیا یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں ان کے خلاف جو عوام نکلے گی پھر آپ کو مجبوراً واپس لینی پڑے گی، اس لیے وہ جو نامناسب ٹیکس ہے اس کو واپس دیا جائے۔ یہ 3 پارٹیاں جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں یہ عوام دشمن بجٹ پاس کر رہی ہے تاکہ قوم یاد رکھے کہ آپ کی بربادی کے لیے کس نے ووٹ دیا آج بجٹ کو پاس، اور آپ کی حق میں کون لوگ کھڑے ہوئے یہ قوم کو یاد کرنا چاہیے۔ جو خیراتی ہسپتال ہے 50 بیڈ سے زیادہ، اس پہ جو سپلائیز آتی ہیں اس کی جو مٹیریل آتے ہیں اس پہ ٹیکس کر دیا۔ اب غریب بندہ خیراتی اسپتال میں غریب بندہ جاتا ہے، ان ظالموں کے بچے تو پیناڈول اور پیراسیٹامول بھی کھانے کے لیے انگلینڈ امریکہ دبئی جاتے ہیں، تو یہاں پاکستان کے لوگوں کو مشکلات میں اور زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم نے کم وقت میں ریکارڈ قائم کیے، ہم نے وہ کر کے دکھایا جو کوئی نہ کر سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 100 دن کی کارکردگی گنوا دی۔ اسمبلی خطاب میں بولی اور کہا کہ ملکی تاریخ میں پڑھی لکھی قیادت پہلے کبھی ایوان میں نہیں بیٹھی۔ پنجاب کا بجٹ الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں بلکہ اس پر 1 سال میں عمل درآمد کروا کے دکھاؤں گی۔ مریم کی تقریر پر اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کیا تو مریم نواز نے کہا کہ یہ لوگ مجھ پر ٹک ٹاکر کا الزام لگاتے ہیں تو میں ان کو بتا دوں کہ ٹک ٹاک بنانے میں بھی محنت لگتی ہے لیکن اس کی آپ کو عادت نہیں۔ 3 مہینے میں 100 دنوں میں جو کام ہم نے کر لیے ہیں وہ ایک بجٹ سپیچ میں سمیٹنا میرے لیے ناممکن تھا۔ وہ سب کام کر کے آئے اللہ کے فضل سے جن کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ پنجاب کا بجٹ کوئی الفاظ کا ہیر پھیر یا الفاظ کا فراڈ یا الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہے۔ آج جو میں یہاں کمٹ کر کے جاؤں گی انشاءاللہ تعالی تاریخ میں پہلی مرتبہ جتنا پیسہ ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ لگانے جا رہے ہیں اس کی بھی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ آٹا، روٹی، چینی، گھی، سبزیاں، بیکری کی اشیاء تک سستی ہو چکی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہسپتالوں میں وہ دوائی جو انہوں نے بند کر دی تھی آج دوبارہ ملنا شروع ہو گئی ہے مفت دوائی۔ اس اپوزیشن کو بھی جان کے یہ خوشی ہوگی یہ میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میں جانتی ہوں کہ ان میں
से बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि इस बजट से इनके दिल में खुशी होगी कि पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार 0 टैक्स लगा है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। अपोजिशन लीडर समेत दीगर अरकान के मरात वापस ज़राए ने बताया। अपोजिशन लीडर अहमद खान से सरकारी गाड़ी और स्टाफ वापस ले लिया गया, जबकि डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और रुकन सूबाई असम्बली राना आफ्ताब से भी मरात वापस ले ली गई हैं। पंजाब असम्बली में गैर पार्लिमानी गुफ्तगू पर 11 अपोजिशन अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अरकान का 15 सेशन के लिए हाउस में दाखिला बंद कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुल्फ़िकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आतिफ, तैयब राशिद, इम्तियाज़ महमूद, हाफिज़ फरहत अब्बास, मोहम्मद एजाज, राना औरंगज़ेब, शुएब अमीर भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। उसामा असगर जबकि असद अब्बास की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई है। और सिंध असम्बली ने माली साल 2024 और 25 का 3 खरब रुपए का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया है। अपोजिशन के सख्त एहतजाज के बावजूद 76 अरब रुपए का फाइनेंस बिल भी मंजूर। सूबे की मुतवक्के आमदनी 3 ट्रिलियन रुपए है, जिसकी 62% वफाकी मुंतकली और सूबाई वसूलियाँ 22% होंगी। बजट में 959 रुपए की तरक्याती अखराजात रखे गए हैं, अरब रुपए के अखराजात रखे गए हैं, जबकि फाइनेंस बिल की मंजूरी के दौरान MKM अरकान का वॉकआउट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि फाइनेंस बिल को 14 दिन पहले पेश किया था, लेकिन अपोजिशन ने कोई एतराज़ जमा नहीं करवाया था। सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारों और सेहत के शोबे में नए टैक्स मुतारिफ करवा दिए। वज़ीर आला का कहना था कि जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। Sir, I move that a sum not exceeding rupees 760,616,000 be granted to the government to meet other expenditure for the financial year ending on 30th of June 2025 in respect of head of account SC 21101 Provincial Assembly. Now I put the demand number 1 to the House. Those who are for the demand may say ayes. Ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it. Ayes have it. Demand is granted. नहीं, ये बात ही नहीं है सर, ये पॉइंट नहीं था। साबिर साहब बैठ जाएं, साबिर साहब बैठ जाएं। नोटिफिकेशन निकल जाएगा कि एजुकेशन के अंदर हर वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो 5 लाख रुपए साल से ज्यादा फी लेता है, यानी महीने में तकरीबन 41,667 बनते हैं, उससे अगर ज्यादा बिल है, फी है सॉरी, तो वो 3%, 15% नहीं 3% चार्ज करेगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि PTI पार्लिमानी पार्टी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया है। बानी पार्टी PTI को इस्तीफ़ा मंजूर ना करने के लिए पैगाम भेजने का फैसला किया गया है। इजलास में इस्तीफ़ा मंजूर ना करने की करारदाद पेश की गई है। उमर अयूब बोले, मुझे कोई नहीं निकाल रहा, अपनी मर्जी से मुस्ताफ़ी होना चाहता हूँ। पार्लिमानी पार्टी का शेर अफजल मरवत के ट्वीट का नोटिस, अफसोस का इजहार। अरकान का कहना था शेर अफजल मरवत से ट्वीट के बारे में पूछा जाए।